میں یہاں پہ موجود پاکستان کے لیگل کمیونٹی کے استاذوں کے استاذ قاضی محمد انور صاحب، جو مجھے بیٹی بھی کہتے ہیں، معظم بٹ صاحب، علی زمان صاحب، مردان کے ندیم شاہ صاحب، اظہر رحیم صاحب، مردان بار ایسوسی ایشن، تقبے بار ایسوسی ایشن، لاہور بار ایسوسی ایشن، میرے سینئر، میرے ہم عمر اور جونیئر اور میری خواتین وکلا، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ندیم شاہ صاحب، اظہر رحیم صاحب اور ان کی ٹیم کی کہ آج انہوں نے اتنا بڑا لائرز کنونشن آرگنائز کرایا ہے، لیکن اس سے زیادہ میں شکر گزار ہوں مردان بار ایسوسی ایشن، لاہور بار ایسوسی ایشن اور تقبے بار ایسوسی ایشن کے کیبنٹ ممبرز کی کہ شاید ہمارے سیاسی نظریے مختلف ہیں، لیکن وہ آج پاکستان میں جو ہو رہا ہے، جو فسطائیت ہے، جو ہمارا کاز ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ کھڑے ہوئے ہیں، اور رول آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی اس جنگ میں ہمارے ساتھ شریک ہے۔ رول آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن پہ تو قاری صاحب بھی بات کریں گے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہاں پہ اپنی شروعات کس ظلم سے کروں۔ پاکستان میں پچھلے 1 سال اور اس کے بعد 9 مئی سے جو فسطائیت، جو ظلم شروع ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کس سے اپنی شروعات کروں۔ پہلے تو ہمارے ملک کی بقا پہ حملہ ہوا اور ریجیم چینج ہوا۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ ایک ڈرامہ ہے، سائفر تو آیا ہی نہیں تھا، اور آج اسی سائفر کی گمشدگی پہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر پہ مقدمہ درج ہے اور وہ اڈیالہ جیل میں ہے۔ اس کے بعد ظلم اور فسطائیت کے ریکارڈ توڑے گئے۔ 9 مئی کے بعد تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کا رونا رہوں، اپنی ان ماں بہنوں کا جن کے دوپٹے کھینچے گئے، ان بچوں کا جو آپ کی اناؤ کے تسکین کے لیے لہد میں اتارے گئے، یا اپنے ان بھائیوں کا، پاکستان کے ان مردوں کا، یا تو وہ جیل میں ہے اور یا در بدر ہے۔ پاکستان میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ہمارے پختونوں کے روایات اور اقتدار کو توڑا گیا، اور وہ کیوں توڑا گیا؟ کچھ نامعلوم عناصر کی وجہ سے۔ اور اگر آج ہم یہاں پہ ہیں تو شکریہ میں نے بار ایسوسی ایشن کا اس لیے ادا کیا کہ یہ وکلا یونٹی ہے کہ نامعلوموں کے ہاتھ ہم تک، ہمارے کالے کوٹ تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیتے ہیں؟ وہ انتظامیہ کو لے کر ہم پہ FIR درج کر لیتے ہیں۔ تو یہاں اس سٹیج پہ میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے ان جعلی FIRوں کی ہماری آنکھوں میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ جیل اور کورٹس ہمارے گھر ہے، اور یہ جو جعلی FIR آپ وکلا پہ درج کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ وکلا کو ڈرا دیں گے، تو آپ کے ان FIRوں پہ عدالت میں لوگ پکوڑے کھاتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ سے ڈر جائیں گے؟ کوشش بھی مت کیجئے گا کہ آپ ہم کو ڈرا لیں گے۔ یہاں پہ بات کر رہی ہوں میں کیونکہ میں مردان آئی ہوں، اور مردان میں آپ نے 9 مئی سے دیکھا کہ پورے خیبر پختونخوا کی روایات اور اقتدار کو توڑا گیا۔ تو یہ صرف 1-2 دن کی بات نہیں ہے، جس طرح علی زمان صاحب نے بتایا کہ آپ نے پختونوں سے دشمنی مول لی ہے، اور آپ نے جس کے بھی گھر کی چار اور چاردیواری پامال کی ہے، وہ آپ سے کبھی نہ کبھی بدلہ ضرور لے گا۔ آج شاید اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی تو قانون کی حکمرانی آئے گی نا، اور جب قانون کی حکمرانی آئے گی تو پھر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کا کیا ہوگا۔ یہاں میں پشاور ہائی کورٹ اسپیشل شکر گزار ہوں اپنی اعلیٰ عدلیہ کی کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کی حد تک رول آف لا کی رٹ قائم کر دی ہے، اور آہستہ آہستہ حالات نارمل ہو رہے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ 9 مئی کے بعد ایک پورا سسٹم ڈیولپ ہوا، اور ہمارے لوگ ملٹری کو ہینڈ اوور ہوئے، سیویلینز ملٹری کو ہینڈ اوور ہوئے۔ یہاں پہ میں صرف اس کی بات کرنا چاہتی ہوں، مردان کے 7 لوگ ملٹری کو ہینڈ اوور ہوئے تھے،
اور میں خود شاہ فیصل عثمان خیل صاحب اور ریاض پنڈا خیل صاحب سمیت ان کو ملنے ملٹری کورٹ گئی تھی. میری ان 7 میں سے 6 لوگوں سے ملاقات ہوئی. مجھے وہاں پہ ایک بندے نے بتایا کہ مردان کے 3 پولیس آفیشلز نے جنہوں نے نام بتائے تھے کہ ایک ڈی ایس پی صاحب, ایک ایس ایچ او صاحب اور ایک کوئی اے ایس آئی صاحب تھے. انہوں نے صدر کینٹ کا تھانہ ہے آپ کا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے اتنا مارا ہے ہمیں, اتنا تشدد کیا ہے کہ اس بندے کے کان کے پردے جو ہے نا انہوں نے ریپچر کر دیے تھے. اتنا مارا تھا کہ ان کے جو وہ مجھے بتا نہیں سکتے تھے کہ ان کے جسم پہ کہاں کہاں زخم ہے, اتنے بری طریقے سے. اور ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں زبردستی کا بیان ریکارڈ کریں. ایک اور بندے نے مجھے بتایا کہ مجھ سے فون لیا تھا, میرے فون میں میری بیوی کی تصویریں تھی, مجھے اس تصویروں پہ بلیک میل کیا گیا, مردان پولیس نے بلیک میل کیا تھا. مجھے ایک اور بندے نے بتایا کہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے, اور اس کے بعد ہم سے بیانات لے کے ملٹری کورٹ ہینڈ اوور کیا گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں پہ کیا حالات ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہمارے ساتھ یہاں بھی بہت برا ہوا ہے, ہم پولیس راج سے نہیں گزرے, ہم پہ قیامت صغریٰ گزری ہے, لیکن آج ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ کے ٹرائل شروع ہو رہے ہیں. تو ایک تو ہم ملٹری کورٹ کو مانتے ہی نہیں ہے, تو پھر ٹرائل کس حیثیت میں شروع ہو رہے ہیں. لیکن چونکہ ٹرائل شروع کرا دیے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ ملٹری کورٹ کے ٹرائل شروع ہونے سے پہلے اٹارنی جنرل انفارم کرے گا, لیکن انہوں نے چپ کے ٹرائل شروع کر دیے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کی دھجیاں اڑا دی. میری ملاقات ہوئی وہاں ایک بچے سے جس کا میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, اور جس کے بعد مجھ پہ انہوں نے کہا کہ انکوائری بھی اس پہ شروع کریں گے, لیکن میں یہاں اعلان پھر سے وہ بات کرتی ہوں. وہ 17 سال کا بچہ تھا, اس نے مجھے کہا کہ وہ مردان کالج کے فرسٹ ایئر کا بچہ ہے. وہ جس دن 9 مئی کا واقعہ ہوا تو وہ مردان کالج کی چھٹی ہوئی تھی, وہ واپس آ رہا تھا تو پی آر سی کے سامنے احتجاج ہو رہا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ وہاں پہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے, تو میں بھی وہاں کھڑا ہوا اور میں نے بھی نعرے لگانے شروع کیے. تو جب ہم سب نعرے لگا رہے تھے, کچھ لوگ انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی, کیونکہ میں اس کی بات نہیں کری کہ نہیں ہوئی, لیکن اس نے کہا کہ وہاں پہ ایک پی آر سی کے اوپر دیوار پہ ایک سفید کپڑوں میں ملبوس ایک آدمی تھا, اس کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ اپنے فون سے ہمیں اشارے کر رہا تھا کہ اندر آؤ اندر آؤ. تو کہتا ہے کہ نیچے سے ہم نے اسے بھی مارنا شروع کر دیا. اس بچے کا کچھ بھی نہیں آیا ہے ویڈیو میں, اس بچے کا صرف یہ آیا ہے ویڈیو میں کہ وہ نیچے سے پتھر باہر سے پی آر سی کے باہر سے پتھر اٹھا کے مار رہا ہے, اور اس کو اس جرم کی پاداش میں ملٹری کورٹ ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے. اس کے بچے کی ماں کو 2 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اس بچے کے فرسٹ ایئر کے ایگزامز میں سو گئے ہیں, اور آج وہ ملٹری کورٹ میں اس کا ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے. اس میں 2 گواہوں کا کراس بھی کرا دیا گیا ہے. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہ اس ملک کے بچے ہیں, یہ اس ملک کا مستقبل ہے, آپ اپنی اناؤں کی تسکین کے لیے ملک کے مستقبل کو کیوں داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ یہ کوئی دہشت گرد ہے, ان کی جو مینٹل لیول ہے وہ دہشت گردوں کی طرح نہیں ہے, تو آپ ان کو اس لیول پہ کیوں ٹرائل کر رہے ہیں؟ ہم پہلے دن سے 9 مئی جیسے ہی واقعہ ہوا تو قاضی صاحب نے ایک پٹیشن سبمٹ کیے پشاور ہائی کورٹ میں کہ آپ اس کی شفاف انکوائری کریں. تو آپ 9 مئی کی شفاف انکوائری کیوں نہیں کر رہے اور آپ بچوں کو ٹرائل کر رہے؟ سیم کیس ہوا ہے بنو میں, بنو کے 10 لوگوں کو کوہارٹ ملٹری ٹرائل میں پیش کیا گیا جس میں 6 بچے تھے, سارے جوینائل تھے. تو اشتیاق ابراہیم صاحب کی ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے کہ آپ جوینائل کو ATC میں بھی ٹرائل نہیں کر سکتے, تو آپ نے جوینائل کو ملٹری کورٹ ہینڈ اوور کر دیا صرف اور صرف اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے. میں یہاں پہ آخری بات یہی کروں گی کہ یہ شاید اس سے پہلی والی نسلیں تھی جو آپ کے آگے جھکی تھی اور جنہوں نے آپ کی بات مانی تھی. یہ نسل آپ کو آنکھیں دکھا رہی ہے اور اس سے آنے والی نسل آپ کو چپیڑے مارے گی. بہت شکریہ. یہ آپ کی بادشاہت کا, یہ آپ کے ظلم کا آخری دور ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.